بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 126 تک 129 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہو. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَهَذَا اور یہ صراط راستہ ربک تیرے رب کا مستقیم سیدھا ہے اور یہ تیرے رب کا راستہ سیدھا ہے. قد فصلنا الآیات تحقیق ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتیں لقومی ایسی قوم کے لیے یذکرون جو نصیحت حاصل کرتی ہے یاد رکھتی ہے. لہم ان لوگوں کے لیے دار السلام سلامتی کا گھر ہے عند ربہم ان کے رب کے ہاں وہو اور وہ اللہ ولیہم ان لوگوں کا آقا ہے بما کانوا اس وجہ سے جو یہ لوگ یعملون اچھے کام کیا کرتے ہیں. اس وجہ سے کہ یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ اور جس دن ان سب کو جمیعا ان سب کو یحشر اکٹھا کرے گا جمع کرے گا. یا معشر الجن اے جنات کے گروہ یا معشر الجن اے جنات کی جماعت اے جنات کے گروہ قد استکثرتم من الانس تحقیق تم نے بہت زیادہ انسانوں کو ملا لیا اپنے ساتھ. تحقیق تم نے اکثر انسانوں کو اپنے ساتھ ملا لیا. وقال اولیاؤہم
اور کہا ان کے اور کہیں گے ان کے دوست، ان کے ساتھی، من الانس انسانوں میں سے، ربنا استمتع اے ہمارے رب ہم نے فائدہ حاصل کیا، بعضنا ببعض بعض نے بعض سے، ہم میں سے بعض نے بعض سے استفادہ حاصل کیا، فائدہ حاصل کیا، وبلغنا اور ہم پہنچے آجالنا الذی اپنی میعاد کو، اجلت لنا جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی۔ قال النار اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، النار جہنم کی آگ، النار جہنم، النار جہنم کی آگ، مثواکم تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جہنم میں، الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے، ان ربک بے شک تیرا رب حکیم علیم حکمت والا ہے، خوب جاننے والا ہے، وکذالک اور اسی طرح نولی بعض الظالمین بعضا دوست رکھتے ہیں ظالموں میں سے بعض بعض کو، بما کانوا یکسبون اس وجہ سے جو کچھ یہ لوگ کمائی کیا کرتے تھے، کماتے تھے، برے عمل کیا کرتے تھے۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ اپنے بندوں میں سے، اپنی مخلوق میں سے اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں سینے کو اسلام کے لیے تنگ کر دیتے ہیں۔ جب سینہ اسلام کے لیے کھلتا ہے تو اسلام، ایمان لانا آسان، اسلام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور جب سینہ اسلام کے لیے تنگ ہوتا ہے تو ایمان لانا مشکل، اسلام پر عمل کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایمان لے آیا، جو اسلام پر عمل کرتا رہا، اس کے لیے جنت کا راستہ ہے، اور جو ایمان نہ لے کر آیا، کفر پر شرک پر جمع رہا، اس کے لیے جہنم کا راستہ ہے۔ اللہ اس کے لیے تنگ کر دیتے ہیں اس کے سینے کو، جس کی وجہ سے ایمان اس کے سینے تک سرایت نہیں کرتا، اور کفر پر اور شرک پر یہ لوگ جمے رہتے ہیں۔ آج کی آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ اور یہ سیدھا راستہ ہے تیرے رب کا، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا اور یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے جو سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، جو خلفائے راشدین نے بتلایا، جو تابعین نے بتلایا، جس کے مطابق خلفائے راشدین، صحابہ اکرام کی جماعت، تابعین کی جماعت، سلف صالحین کی جماعت عمل پیرا ہوتی رہی، یہی سیدھا راستہ ہے۔ لہٰذا تم ان کی اتباع کرو، پیروی کرو، سیدھے راستے سے کبھی بھٹکو گے نہیں، بے راہ روی کا شکار کبھی نہ ہوگے۔ اللہ نے فرمایا قد فصلنا الآیات تحقیق ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو، لقوم یذکرون ایسی قوم کے لیے جو نصیحت پکڑتی ہے، نصیحت حاصل کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگ جو سیدھے راستے پر چلتے رہے، نصیحت حاصل کرتے رہے اور سیدھے راستے پر جمے رہے، ڈٹے رہے، لہم دار السلام ان لوگوں کے لیے سلامتی کا گھر ہے۔ جنت کا نام ایک دار السلام ہے، جنت کا ناموں میں سے ایک نام دار السلام ہے، سلامتی کا گھر ہے۔
عند ربہم، ان کے رب کے ہاں۔ تو یہ سلامتی کا گھر اہل جنت کے لیے ہوگا، جنتیوں کے لیے ہوگا، اور اللہ سلامتی کے گھر میں ان لوگوں کو داخل کریں گے جو سیدھے راستے پر قائم رہے، جمے رہے۔ کیوں؟ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، کیونکہ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس وجہ سے کہ یہ لوگ عمل کیا کرتے تھے، اچھے عمل کر کر آئے، اچھی زندگی گزار کر آئے، اور جو ہے اسلام پر مرے، اسلام پر مٹے، اسلام ہی کے خاطر جان قربان کر دی، ایمان پر خاتمہ ہوا۔ اب اللہ ایسے لوگوں کو، ایسے اہل ایمان کی جماعت کو جنت میں داخل کرے گا، اور جنت میں یہ لوگ جائیں گے تو جنت میں ان کا استقبال فرشتے کریں گے، فرشتے کریں گے ان کا استقبال جنت کے اندر، اور جنت کی حوریں ان کا استقبال کریں گے، جنت کے غلامان ان کا استقبال کریں گے، جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ موتیوں کے مانند یہ غلامان ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے اور بڑے تیز ترار ہوں گے، انتہائی خوبصورت ہوں گے، جس طرح موتی ہیرا خوبصورت ہوتا ہے، چمکتا ہے، اس طرح کے وہ بچے ہوں گے، وہ ہر وقت ان کی خدمت پر معمور رہیں گے۔ تو یہ غلامان، یہ بچے ان جنتیوں کو جو جنت میں داخل ہوں گے ان کا استقبال کریں گے، وہ حوریں جو ان کی منتظر ہیں جنت میں دخول کے بعد ان کا استقبال کریں گی۔ پھر اللہ بھی فرمائے گا سلام قولا من رب رحیم، تمہارے رب کی طرف سے بھی تم پر سلامتی ہو، حوروں کی طرف سے بھی سلامتی ملے گی، غلامان کی طرف سے بھی سلامتی ملے گی، اللہ کی طرف سے بھی سلامتی ملے گی، اور سلامتی والے گھر میں اللہ ان لوگوں کو داخل کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایمان پر زندگی گزار کر آئے، اسلام پر زندگی گزار کر آئے، اپنے تن من دھن کو، سب کچھ کو رب کے لیے قربان کر دیا، رب کے عشق میں قربان کر دیا، نبی کی اتباع میں قربان کر دیا، اپنے خواہشات کو کا قلع قمع کر دیا، ذبح کر ڈالا، اور رب کی مان کر زندگی گزارتے رہے۔ آج رب ان کو دار السلام کی بشارت دے رہا ہے، آج اللہ ان کو دار السلام میں داخل کر رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا، یعنی قیامت کے دن، اس دن جمع ہوں گے، یا معشر الجن، جنات، قد استکثرتم من الانس، انسان، اب جنات بھی جمع ہو رہے، انسان بھی جمع ہو رہے، کہاں جمع ہو رہے؟ میدان حشر میں۔ جنات بھی آگے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان تک، انسانوں میں میدان حشر میں جمع ہوگا، تمام کے تمام انسان میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ جنات جن کی تعداد انسانوں سے بھی زیادہ ہے، اللہ انہیں بھی میدان حشر میں جمع کرے گا۔ میدان حشر میں انسان جمع ہو رہے، میدان حشر میں جنات جمع ہو رہے، میدان حشر میں فرشتے جمع ہو رہے، تو اللہ رب العزت کے سامنے میدان حشر میں تمام کے تمام انسان، تمام کے تمام جنات، تمام کے تمام فرشتوں کی جماعت اللہ کے دربار میں میدان حشر میں یہ لوگ جمع ہوں گے۔ آپ اندازہ کیجئے، آج ایک علاقے میں، آج ایک شہر میں چند ہزار لوگ، چند سو لوگ جمع ہو جائے تو سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں، اتنا بڑا ہجوم کہاں سے آ گیا، اتنی بڑی تعداد کہاں سے سمٹ آئی، لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری آنے والا انسان تک سب کے سب جمع ہوں گے، تو آپ اندازہ کیجئے اس وقت کس طرح کا منظر ہوگا، اور تمام کے تمام آج ہمیں جنات نظر نہیں آتے، انسان نظر آتے ہیں، جنات نظر نہیں آتے، لیکن اس وقت جنات بھی نظر آئیں گے اور فرشتے بھی نظر آئیں گے، اب فرشتے بھی نظر آ رہے ہیں، جنات بھی نظر آ رہے ہیں، انسان بھی نظر آ رہے ہیں، سب کے سب اس وقت جمع ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، کبھی آپ لوگوں کے ہجوم سے نکل کر، بازاروں سے نکل کر، شہراؤں سے نکل کر آپ کبھی قبرستان جائیں، ایک طرف آپ قبرستان کے مردوں کو دیکھتے ہیں، اور ایک طرف آپ سڑکوں پر گاڑیوں کو، رش کو دیکھتے ہیں، اور ایک طرف آپ بازاروں میں مرد اور خواتین کی تعداد کو دیکھتے ہیں، اور ایک طرف آپ جلسے جلوسوں میں لوگوں کی اکثریت دیکھتے ہیں، تو اور آسمانوں میں اڑتے ہوئے جہازوں کی تعداد کو دیکھتے ہیں، تو کس قدر قبرستان میں کتنی قبریں ہیں،
کبھی اگر ان کو زندہ کر دیا جائے تو ایک بہت بڑا جو ہے لشکر، ایک فوج آپ کو قبرستان میں لوگوں کی نظر آئے گی، اور ایک طرف آپ بازار میں چلے جائیں لوگوں کی اکثریت آپ کو لوگوں کی نظر آئے گی، اور ایک طرف آپ سڑکوں پر چلے جائیں گاڑیوں کا رش جس میں 5-5 6-6 100 500 لوگوں کی تعداد بسوں میں سوار ہے، گاڑیوں میں سوار ہے، موٹر سائیکلوں پر 3 سوار ہیں، ان سب کو آپ دیکھ لیں تو آپ کہیں گے اگر اللہ ان مردوں کو زندہ کر دے، اور جو زندے ہیں وہ تو زندہ ہے ہی، تو زمین پر چلنے کے لیے ایک قدم نہ رہے کہ جس پر وہ قدم اٹھا کر چل سکے، اس قدر لوگوں کی تعداد ہو جائے، تو اللہ قیامت کے دن میدان حشر میں ان سب کو جمع کرے گا، جنات کو بھی، انسانوں کو بھی، فرشتوں کو بھی، اور سب ایک دوسرے کو نظر آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائیں گے یا معشر الجن، اے جنات کی جماعت، اے جنات کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، تحقیق تم نے اکثر انسانوں کو ملا لیا اپنے ساتھ، اکثر انسانوں کو تم نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے، عرب کے اندر ایک میدان ہے جسے طائف کہا جاتا ہے، طائف کے علاقے میں ایک طائف کا علاقہ ہے، اور طائف کے علاقے میں ایک جگہ ہے جس کو وجہ کہا جاتا ہے، اس مقام پر جنگلات کی اکثریت تھی، اور اس مقام پر لوگوں کے کوئی ہجوم نہ تھا، کوئی رش نہ تھا، یہ بے آب و بیاں زمین ہے اور جنگلات ہے، اور یہاں جو ہے جنگل ہی جنگل نظر آتا ہے، لوگوں کی اکثریت نظر نہیں آتی۔ وہاں کے بارے میں مشہور تھا کہ جنات بہت زیادہ آباد تھے اور لوگوں سے چھیڑ خانیاں کرتے تھے اور پریشان کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا، اب اس کے پاس ستو ہے، اس کے پاس کھجورے ہیں، اس کے پاس کچھ کھانے پینے کا سامان ہے، اب وہ جب گزر رہا پیچھے سے کسی نے چھیڑا، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا کوئی چیز نہیں، پھر وہ چلا، پھر اسے پیچھے سے کسی نے چھیڑا، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا کوئی چیز نہیں، پھر وہ اسے پتا تو تھا کہ یہاں پر جنات ہیں اور جنات کی اکثریت ہے، یہ بات معلوم تھی، تو تیسری مرتبہ چھیڑا تو اس نے کہا کہ اے جنات، مجھے نہ چھیڑ، مجھے تنگ نہ کر، مجھے پریشان نہ کر، میری جان چھوڑ دے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اور یہ لے ستو، یہ لے کھجوریں، یہ لے کھانے پینے کا سامان، یہ میں تجھے دیتا ہوں اور تیری میں پناہ میں آتا ہوں، تو مجھے چھوڑ دے، مجھ سے کچھ نہ کہے۔ اب جب ایسا ہوا تو جنات سمجھ گئے، لے بھائی اس طرح ہمارے چھیڑنے سے، پریشان کرنے سے ہمیں بھی کچھ فائدہ مل سکتا ہے، اور یہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو پھر اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو چھیڑنا شروع کر دیا کہ ان کو چھیڑنے سے ہمیں بدلے میں مال بھی ملے گا، کھانے کو چیز بھی ملے گی، تو اس طرح ان کو مزہ آتا اور پریشان کرنا انہوں نے شروع کر دیا، اور لوگ جنات کی پناہ مکرنے لگے۔ پناہ ہمیشہ رب کی پکڑی جاتی ہے، رحمان کی پناہ میں آیا جاتا ہے، شیطان کی پناہ میں نہیں آیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن فرمائیں گے، اے جنات کی جماعت، اے جنات کے گروہ، تحقیق تم نے انسانوں میں سے اکثر کو ملا لیا، یعنی لوگ تم سے پناہ مانگنے لگے، لوگ تم سے ڈرنے لگے، اور لوگ تم سے انسانوں میں سے انسان تم سے پناہ مانگنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن فرمائیں گے، وقال اولیاءہم، اللہ کہے گا ان کے دوستوں سے، من الانس، انسانوں میں سے کہ جنہوں نے جنات کو اپنا دوست بنا لیا، ان کی پناہ میں آ چکے، اللہ ان انسانوں کو مخاطب کر کر فرمائے گا، قالا سیگا ہے، فعل ماضی کا ہے، اور ماضی گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں جو ہے، گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں جو ہے خطاب کرتا ہے، پیغام دیتا ہے، لیکن قالا سیگا ماضی آیا، کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ اللہ مستقبل میں آنے والے، قیامت کے دن آنے والے حالات کی یقین دہانی کروا رہے کہ یوں سمجھو جس طرح تم نے اپنی آنکھوں سے گزشتے زمانے کے اندر کسی کام کو دیکھا، کسی عمل کو دیکھا، کسی واقعے کو دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور تمہیں پورا یقین ہے کہ ایسا ہوا تھا، ایسا میں نے کیا تھا، ایسا ہوا تھا، تو ایسا ہوگا، ایسا کل قیامت کے دن ہوگا۔
اللہ پوچھیں گے، اور اتنا ہی یقین کے ساتھ ہوگا جتنا یقین کے ساتھ زمانہ ماضی کے اندر تم دیکھ چکے ہو، کسی واقعے کو، کسی منظر کو، کسی اپنے کو جو آج تمہارے درمیان موجود نہیں ہے۔ تم جانتے تھے کہ میرے فلاں اپنا، میرا چچا، میرا بھائی، میرا باپ، میری والدہ اس طرح زندگی گزارا کیا کرتے تھے، مجھ سے پیار کیا کرتے تھے، میرے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، مجھ سے گپ شپ لگایا کرتے تھے، بات چیت کیا کرتے تھے، تمہیں یقین تھا آج وہ نہیں ہے، اور ایسا ہے جیسا کبھی تھا ہی نہ، لیکن یقین ہے کہ تھا اور اس طرح رہا کرتا تھا، تو ایسا ہی قیامت کے دن ہوگا۔ اس لیے میرے رب ماضی کا صیغہ لے کر آئے، ماضی کے لفظ سے خطاب فرمایا، قال، اللہ نے فرمایا۔ اب ترجمہ تو یوں ہونا چاہیے کہا ان کے آقاؤں نے، لیکن اللہ فرما رہے کہے گا اللہ ان کے دوستوں سے، انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ مخاطب کرے گا، ربنا وقال اولیاءہم، کہیں گے ان کے دوست انسانوں میں سے۔ اب جب اللہ ان سے مخاطب ہوگا جنات کے گروہ سے کہ تم نے اکثر انسانوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، تو اللہ جب یہ بات کرے گا تو انسان جواب دیں گے۔ کون انسان؟ جنہوں نے جنات کی پناہ پکڑی، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر جنات سے پناہ پکڑتے رہے، جنات سے مدد مانگتے رہے، جنات کو سب کو سمجھتے رہے، تو یہ انسان کہیں گے اللہ کے دربار میں، جواب دیں گے، اپنا عذر بیان کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ وقال اولیاؤہم، کہیں گے ان کے دوست، جنات کے دوست، من الانس، انسانوں میں سے، ربنا استمتع، اے ہمارے رب ہم نے استفادہ حاصل کیا، فائدہ حاصل کیا، بعضنا ببعض، ہم میں سے بعض نے بعض سے۔ جنات نے فائدہ حاصل کیا انسانوں سے، انسانوں نے فائدہ حاصل کیا جنات سے۔ وہ کس طرح کہ جنات انسانوں سے فائدہ لیتے مال لے کر، کھانے پینے کی اشیاء لے کر، اور انسان جنات سے فائدہ لیتے اپنی جان بچانے کا، اپنی جان بچانے کا یہ فائدہ لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہیں گے یا اللہ ہم نے ان سے فائدہ حاصل کیا، انہوں نے ہم سے فائدہ حاصل کیا، اس طرح زندگی گزرتی رہی یہاں تک کہ موت آ گئی۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور ہم پہنچ گئے اپنی میعاد کو جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی، یعنی موت۔ جب موت آ گئی تو اس وقت تک ہم ان سے فائدہ حاصل کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال النار، جہنم کی آگ، مثواکم، تمہارا ٹھکانہ ہے۔ کہ رب کو چھوڑ کر غیر کی پناہ میں آ گئے، اور رب کو چھوڑ کر غیر کو مددگار سمجھنے لگے، رب کو چھوڑ کر غیر کی عبادت کرنے لگے، آج تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ تم میں سے سب کو جہنم میں جانا پڑے گا، جنہوں نے بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کی، غیر کی پناہ میں آنے کی کوشش کی، غیر سے مدد مانگنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت تمہارا ٹھکانہ جہنم کی صورت میں تمہارے سامنے پیش کرے گا، اور پھر اس میں تم لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اب دیکھو جہنم کے جا رہے انسان، جہنم میں جا رہے جنات، تو اللہ ان کو جہنم میں بھیجے گا۔ اب انسان پیدا ہوئے مٹی سے اور جنات پیدا ہوئے آگ سے۔ اب آگ کے اندر آگ جا رہی ہے، آگ کے اندر آگ جا رہی ہے۔ بعض ملحدوں نے اعتراض اٹھایا کہ جب جنات بھی آگ سے پیدا ہوئے تو جہنم بھی آگ سے بنی ہے، اب جہنم کے اندر جب آگ جائے گی تو آگ سے آگ کو کیا اثر ہوگا؟ آگ سے آگ کو کیا اثر ہوگا؟ تو اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے، یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، اور 69 حصے جہنم میں باقی ہیں۔ تو 70واں حصہ، ایک حصہ، ایک جھلک جہنم کی آگ کی دنیا والوں کو ملی ہے، جسے انسان برداشت نہیں کر سکتے، جس میں انسان ڈال دیا جائے تو جھلس جائے، جل جائے اور راکھ بن جائے، اور جہنم کی آگ 69 گنا اس سے زیادہ سخت ہے۔ تو جب آگ دنیا، یہ جنات جو آگ سے بنے ہیں جہنم کے آگ میں جائیں گے، وہ تو اس دنیا کی آگ سے بنے ہوئے جنات جہنم کی آگ کے 69 حصوں میں جب داخل ہوں گے تو اندازہ کیجئے اس کی تکلیف آپ کو کس قدر شدت کی ہوگی۔ پھر بعض ملحد نے آواز اٹھائی کہ انسان مٹی سے بنے اور جو ہے جنات آگ سے بنے، تو یہی بات کسی اور نے بھی بات کی کہ ملحد نے یہ کہا کہ جہنم کی آگ کس طرح اثر کرے گی، تو پھر اللہ والے نے جواب دیا، مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور پھر اسے مارا، اس کے جسم سے خون بہنے لگا، اسے تکلیف ہوئی، اس نے کہا یہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے تیرے سوال کا جواب دیا،
اس نے کہ میرے سوال کا یہ جواب کیا ہے؟ کہنے لگا تو مٹی سے بنا ہے اور یہ مٹی کا ڈھیلا ہے، جب مٹی کا ڈھیلا مٹی کو لگا تو تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہنے لگا جی ہوئی۔ تو اسی طرح جہنم میں جب آگ جنات کو ڈالا جائے گا انہیں بھی تکلیف ہوگی، انہیں بھی تکلیف ہوگی۔ ایک میرے نبی نے فرمایا جہنم کا ایک طبقہ ایک طبقے سے پناہ مانگ رہا ہے اور اللہ کے سامنے دربار میں جو ہے شکایت کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے جہنم کا ایک حصہ جلائے جا رہا ہے، جھلسائے جا رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کے سامنے شکایت کی، اللہ رب العزت نے جہنم کے ایک طبقے کو اجازت دی کہ تو ایک سانس لے۔ اب یہ جو سانس لیتی ہے گرمی کا، شدت کی گرمی ہوتی ہے جسے ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ جہنم کی سانس لینے کا وہ اثر ہے جس سے جہنم کے آگ کی تپش کچھ کم ہوتی ہے سانس لینے کی بنا پر۔ اور جب ایک سانس بہت ٹھنڈا لیتی ہے، سرد لیتی ہے، جب وہ سرد لیتی ہے تو زمین والوں پر سخت قسم کی سردی قائم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اثر ہوتا ہے جہنم کے ٹھنڈا سانس لینے کا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ معاملہ اس کے ساتھ کیا۔ اب جہنم کا ایک طبقہ جو ایک طبقے کو تکلیف پہنچا رہا ہے وہ بھی آگ، یہ بھی آگ، اور ایک آگ کا طبقہ دوسرے آگ کے طبقے کو جو ہے تکلیف کو برداشت نہیں کر رہا، اس کا سامنا نہیں کر پا رہا، تو اللہ رب العزت ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے رہے، غیر کی پناہ میں آتے رہے، غیر سے مدد مانگتے رہے، اللہ فرمائے گا مثواکم، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے، الا ما شاء اللہ، مگر جیسے اللہ چاہے اسے جہنم سے نکال لے گا۔ تو جہنم میں ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے سرے سے ایمان ہی نہیں لے کر آئے، جو سرے سے جنہوں نے ایمان ہی قبول نہ کیا، ایمان لے کر نہ آئے، تو وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایمان تو لائے لیکن گناہ کرتے رہے، معصیت کرتے رہے، رب کی نافرمانی کرتے رہے، لیکن خاتمہ ایمان پر ہوا، تو اللہ ایک نہ ایک دن انہیں جہنم سے نکال کر ان کے جسم کو پاک کر کر، ان کے وجود کو پاک کر کر، انہیں سزا دے کر اور انہیں پاکیزہ بنا کر پھر اللہ انہیں جنت میں بھیجیں گے۔ ہاں اگر اللہ کسی پر فضل فرما دے، سارے گناہوں کو پردہ ڈال کر اول مرتبہ ہی جنت میں بھیج دے اور جہنم سے بچا لے، تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جسے چاہیں گے ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھیں گے، اور جسے چاہیں گے کچھ مدت کے بعد جہنم سے نکال لیں گے، اور جسے چاہیں گے اول ہی مرتبہ جنت میں بھیج دیں گے اور جہنم کا اندر اس کا داخلہ نہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے، خوب جاننے والا ہے، وہ بہتر جانتا ہے اپنی حکمتوں کو، وہی بہتر جانتا ہے اپنے علم کو کہ اللہ نے کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّ، اور اسی طرح ہم نے جو ہے دوست بنائے بعض الظالمین، بعض ظالم، اسی طرح دوست بنائے بعض ظالمین نے بعض کو بما کانوا یکسبون، بسبب ان کاموں کے جو یہ کماتے تھے۔ تو برے لوگوں کو برے لوگ دوست بناتے ہیں، ظالموں کو دوست بناتے ہیں، فاسقوں کو دوست بناتے ہیں، دنیا داروں سے دوستیاں لگاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے جس طرح کا انسان ہوتا ہے وہ اس کا میلان اسی طرح کے انسان کی طرف ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اچھے لوگوں سے دوستی لگاتے ہیں ان کے اندر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جو نیکوں سے دوستی لگاتے ہیں ان کے اندر نیکی کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جو غریبوں سے دوستیاں لگاتے ہیں ان کے اندر غربت کے آثار مرتب ہوتے ہیں، انہیں احساس ہوتا ہے کہ غربت کیا ہے، تنگ دستی کیا ہے، فقیری کیا ہے۔ جو امیروں سے دوست لگاتے ہیں ان کے اندر امارت کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جو چودھریوں سے دوستیاں لگاتے ہیں ان کے اندر چودراہٹ کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ظالم فاسق فاجروں کے ساتھ مجلسیں قائم کرتے ہیں ان کے ساتھ گناہ کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو یہ اگر اچھے اثرات لینا چاہتے ہو نیکوں سے دوستیاں لگاؤ، مساجد کو آباد کرو، علماء سے محبت کرو، نیکوکاروں سے محبت کرو، نیکوکاروں سے دوستیاں لگاؤ، ان کی مجلسوں میں بیٹھو گے نیکی کے اثرات مرتب ہوں گے، اپنے بچوں کو ان کے پاس بٹھاؤ گے نیکی کے جذبات پیدا ہوں گے، نماز کی محبت، آخرت کی فکر، نبی سے محبت، صحابہ سے محبت، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں سرایت کر جاتی ہے۔ لیکن جب بدبختوں سے برے لوگوں سے جو دوستیاں لگائیں گے تو
اس کا اثر یہ ہوگا کہ برے بنتے چلے جاؤ گے، اور پھر ہو سکتا ہے اللہ حفاظت فرمائے کہ خاتمہ ایمان کے بجائے کفر پر ہو جائے، بدبختی کا شکار ہوتے ہوتے موت کے دھانے پر جا کھڑے ہوئے اور اسی حالت میں موت آ گئی، تو یہ بہت برا انجام ہوا۔ اچھے انجام کے اللہ سے توقع کرنی چاہیے، امید رکھنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے، اور یہ اچھے انجام کے امید کی جا سکتی ہے جب اچھے لوگوں سے دوستی ہوں گی، اچھے لوگوں سے تعلقات ہوں گے، اچھے لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھا جائے گا، اچھے لوگوں کی صحبتیں اختیار کی جائیں گی۔ اس لیے میرے اللہ نے فرمایا